انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے، ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گزشتہ کئی ہفتوں سے سیرت النبی کے مختلف گوشوں کی جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ آپ نے مکہ المکرمہ کو خیر باد کہا اور مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن اور اپنا مرکز بنایا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سب سے پہلا کام آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی ریاست کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانا صرف اس لیے نہیں تھا کہ مکہ میں آپ کا رہنا دشوار ہو گیا تھا، اور مدینہ میں آنے کے بعد راحت و سکون کا سانس لینے کا موقع آپ کو مل گیا، بلکہ ہجرت مدینہ کا بنیادی مقصد یہ تھا، جس دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں مکہ المکرمہ میں آپ کی مخالفت کی گئی، اسی دعوت و تبلیغ کے کام اور کاج کو پھر سے آگے بڑھایا جائے۔ تو مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ نے آرام و سکون کو اپنا نصیبہ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور صحابہ کرام کو اس میں لگائے رکھا۔ جس وقت ہم مدینہ پہنچے تھے، مدینہ میں 3 قسم کے لوگوں سے آپ کا سابقہ پیش آیا تھا۔ ہر جماعت اور ہر گروپ کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہوا، سیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ اجاگر کیا گیا اور بیان کیا گیا۔ سیرت النبی کے بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، آج بھی کسی کے ساتھ ویسے حالات پیش آ جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آئینے میں
اپنے تمام تر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی سنت کی ادائیگی پر کوششوں کا بے انتہا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا۔ مدینہ میں سب سے پہلا سابقہ مسلمانوں سے پیش آیا۔ مسلمانوں کی دو قسمیں وہاں جمع تھی۔ کچھ وہ لوگ تھے جو ہجرت کے ستائے ہوئے تھے، اور کچھ وہ لوگ تھے جو مہاجرین کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ مکہ یا دیگر علاقوں سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے انہیں مہاجر کہا جاتا، اور جو لوگ اہل مدینہ تھے جنہوں نے ان مہاجرین کی خدمت کی، نصرت کی، انہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی جماعت، پہلا گروہ مسلمانوں کا گروہ ہے جس کے دو حصے ہیں۔ ان دو حصوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت و بھائی چارہ قائم کروایا، اخوت و بھائی چارہ قائم کروایا، جس کی مثال نہ پہلے کبھی ملتی ہے اور نہ شاید کبھی آئندہ اس کی مثال مل سکتی ہے۔ جو لوگ مکہ سے یا دیگر علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے ان کا حال یہ تھا کہ صحیح سے ان کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں تھا، ان کی ساری دولتیں مکہ المکرمہ میں رہ گئی تھی، زمین و جائیداد بھی چھوڑ کر آئے تھے، بہت سے لوگ بیوی بچے بھی چھوڑ کے آئے تھے، ساری چیزوں کو قربان کیا، لیکن دین و ایمان کو بچائے رکھا، اس شان کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ خود مدینہ کے جو لوگ تھے یہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، ان کا گزر بسر بس کسی طرح ہو جایا کرتا تھا، لیکن ایمانی جذبے کے پیش نظر ان غریب مسلمانوں نے آئے ہوئے مہاجرین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، اور باضابطہ جس طرح اپنی زندگی جیا کرتے تھے ان مہاجرین کے لیے جینے کا موقع فراہم فرمایا۔ اخوت و بھائی چارہ کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بڑے امیر انسان تھے۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ آنے لگے، اپنے پیسوں کی پوٹلی تیار کی، اپنے ساتھ رکھا کہ لے کے مدینہ چلے جائیں گے، بھائیوں نے اور باپ نے اس کا مال کا پوٹی چھین لیا، بیوی ساتھ آ رہی تھی، سسرال کے لوگوں نے بیوی بھی چھین لیا، بچہ کو ساتھ لیے ہوئے تھے، دیگر رشتہ دار نے بچے بھی لے لیے، اس طرح ساری چیزوں کو انہوں نے قربان کر دیا، اور یوں ہی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی۔ خدمت رسول میں حاضر ہوئے، پوچھا عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، دین بچا کے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نے دین بچا لیا تمہارا کچھ لٹا نہیں ہے، سب کچھ بچا ہوا ہے۔ اس پر ایک صحابی ہے سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے بھائی کے پاس کچھ مال نہیں ہے، میں مدینہ کے مالدار انسانوں میں شمار ہوتا ہوں، بہت مالدار نہیں،
لیکن مدینہ جسے مالدار تصور کیا جاتا ہے، میں اس میں مالدار تصور کیا جاتا ہوں، میں آدھی دولت اپنے بھائی کو دینے کے تیار ہوں، بلکہ یہاں تک کہا میری 2 یا اس سے زیادہ بیویاں ہیں، میں ان کے سامنے کھڑی کرتا ہوں، یہ پسند کرے میں انہیں طلاق دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد وہ شادی کر کے اپنا گھر بسا لے۔ ایک اور دوسرے صحابی نے کہا رسول اللہ میرا فلاں باغ ہے، میں آدھا باغ ان کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ ہے مواخات و بھائی چارگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کے نتیجے میں انصار مدینہ نے اختیار کیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اس صحابی رسول نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ان صحابہ کرام سے جنہوں نے آپ پر ترس کھاتے ہوئے اپنی جانب سے پیشکش رکھی تھی، کہا بارک اللہ، اللہ تم کو برکت دے، دلونی علی السوق، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ۔ چنانچہ انہیں بازار کا راستہ بتلایا گیا، پھر انہوں نے معمولی رقم کے ساتھ کاروبار شروع کیا، گھی اور پنیر وغیرہ یا کھجور وغیرہ کی ہلکی پھلکی تجارت شروع کی۔ ان انصار مدینہ نے ان کی تجارت کو بڑھانے کے لیے دوسرے کے بالمقابل زیادہ تر خریداری نہیں سے کیا کرتے تھے۔ پھر کچھ دنوں میں یہ بہت بڑے امیر و کبیر انسان ہوں گے۔ یہ ہے مواخات اور بھائی چارہ کا نتیجہ۔ ایسی بھائی چارگی کی صورت نہ ماضی میں کبھی ملی اور نہ مستقبل میں ملنے کی امید دکھائی دیتی ہے۔ یہ انصار مدینہ اور یہ مہاجرین، ایک دو معاملہ ہوا مسلمان کا کہ مسلمان کی 2 قسمیں ہوئی، مہاجرین اور انصار۔ خونی رشتہ کے بالمقابل ایمانی رشتہ زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اسلام کی نگاہ میں خونی رشتہ کے بالمقابل اسلامی رشتہ ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ ان صحابہ نے باضابطہ اس کا نمونہ پیش کیا، آج انسان اسے دیکھنے کے لیے ترس رہا ہے اور نگاہیں ترس رہی ہے۔ تو پہلا سابقہ مسلمانوں سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش آیا، کچھ لوگ مہاجر ہیں اور کچھ لوگ انصار ہیں۔ ان انصار مدینہ نے اسی شرط پر آپ کو لایا تھا کہ ہر طرح سے آپ کا تعاون کیا جائے گا، اور واقعی ان انصار مدینہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ان تمام مہاجرین صحابہ کرام کی اسی انداز سے نصرت کی جس طرح انہوں نے عہد و پیمان کیا تھا۔ تو ایک جماعت تو مسلمانوں کی ہی جس کے 2 شاخ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرا گروہ تھا، جو گروہ مشرکین کا تھا، جو مدینہ کے اصلی باشندہ تھے۔ ایک اصلی باشندہ انصار مدینہ ہے جو ایمان لا چکے تھے، دوسرا باشندہ مشرکین مدینہ ہے جو وہاں کے خصوصی رہنے والے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ ان مشرکین مدینہ سے بھی پیش آیا۔ مشرکین مدینہ بھی 2 قسم کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ بڑے سادہ طبیعت کے لوگ تھے کہ جنہیں حق بات بتائی جاتی تو فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے، اور کچھ لوگ بڑے ہٹ دھرم اور صدی قسم کے لوگ تھے جو پکا شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے اور کسی بھی اعتبار سے اسلام کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے، چاہے انصار ہو چاہے مہاجرین ہو، ان لوگوں نے دعوت دین کا سلسلہ جاری رکھا، اور قرآن مقدس کی آیت یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کی عملی تصویر پیش کی کہ یہ نبی قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن کی تعلیم بھی دیں گے،
سنت کی تعلیم بھی دیں گے اور اس طرح لوگوں کا تزکیہ اور پاک صاف کریں گے۔ اگرچہ کھلم کھلا شرک و کفر میں ڈوبے ہوئے انسان کیوں نہ ہو، ان کے سامنے اللہ کا کلام سنائیں گے۔ اس سے مسلمانوں کی ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآنی آیتیں اہل ایمان کے سامنے تلاوت ہوتی ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا۔ البتہ جو غیر مسلم تھے، جو مشرکین مدینہ تھے، جن کا دل بالکل سادہ تھا، ان کے سامنے بھی قرآنی پیغام پہنچتا تو وہ لوگ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ البتہ کبھی کبھی ان کے درمیان ڈگمگانے کی کیفیت ہوتی تھی، یہ باہر سے لوگ ہیں، پتہ نہیں کب تک ہمارا ساتھ دے اور کب چھوڑ کے چلے جائیں، اس قسم کی باتیں ہوتی تھی، لیکن ان کی طبیعت بالکل سادہ تھی۔ اس میں سے ایمان لانا لوگوں نے شروع کیا۔ البتہ جو لوگ مدینہ کے مشرکین میں سے شدت پسند تھے، ہٹی اور ہر درم تھے، ضد پہ اترے ہوئے تھے، یہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے۔ انہی میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بھی نام آتا ہے، یاد رکھیے گا۔ عبداللہ ابن ابی یہ مشرکین مدینہ میں سے، انہوں نے حالات کا جائزہ لیا، بڑا سمجھدار بظاہر، حقیقت میں سمجھدار نہیں تھا لیکن اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا بھی تھا اور لوگ ان کی سمجھداری پر فدا بھی تھے۔ لوگوں نے باضابطہ عبداللہ ابن ابی کو اپنا سربراہ، اپنا بادشاہ متعین بھی کر لیا تھا، اور کچھ دن یا کچھ تاریخ متعین کی گئی تھی کہ فلاں تاریخ کو ان کے سر پر بادشاہی کا تاج ڈالا جائے گا اور سردار تصور کر لیا جائے گا۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ پہنچ ہو گئی تو سارے لوگوں کی نگاہ عبداللہ ابن ابی کے بالمقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مرکوز ہو کے رہ گئی، اور آپ کی ذی وجاہت چہرے کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے آپ کی سرداری پر اتفاق کر لیا۔ گویا مدینہ کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر لیے گئے۔ انسانی فطرت ہے، جس کی وجہ سے کسی کی سرداری چھن جاتی ہو وہ اس کا مخالف بن جاتا ہے، الا ماشاءاللہ۔ عبداللہ ابن ابی نے ٹھان لیا کہ ہم ان کی زبردست مخالفت کریں گے، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ مدینہ کے لوگ کشا کشا ان کے طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کھلم کھلا ان کی مخالفت کر نہیں سکتے تھے، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی کیا کہ آپ کے لیے مجلسوں میں تعارف کا کام کرنا شروع کیا۔ ایسے پروگرام میں کسی خطیب اسپیکر کا تعارف کرایا جاتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے کے لیے وعظ و نصیحت کے لیے کھڑا ہوتے تو آپ سے پہلے تعارفی کلمات کے طور پر وہ عبداللہ ابن پیش کرتا تھا، یہ ہم میں نبی ہے، یہ فلاں ہے، ان کے یہ مقام ہے وغیرہ ذالک۔ یہ صرف ظاہری شکل میں، اس لیے کہ لوگوں کی مراد ہمیں حاصل رہے، ہم وزیر اعظم نہ بن سکے تو نائب تو بنے ہی جائیں گے، سردار نہ بن سکے تو کم سے کم ان کی نیابت تو مل ہی جائے گی، مدینہ کا بادشاہ نہ بن سکے تو ان کی قریبی قرب خاص تو ہمیں مل ہی جائے گا وغیرہ ذالک۔ اس نیت کی خرابی کے ساتھ آپ کا ساتھ دینا اس نے شروع کیا۔ یہ پردہ فاش ہو گیا بطور خاص جنگ احد کے موقع پر، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ تو عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر ساتھ دیا، تعارفی کلمات ان کے کہنا شروع کر دیے، لیکن اندر سے مشرکانہ ذہنیت کے باقی رہے اور آپ کی زبردست مخالفت اندر اندر کرتے رہے اور لوگوں کے دل و دماغ کو آپ سے پھیرتے رہے۔ سیدھے سادھے لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، ان کے دین و ایمان میں شک و شبہ ڈالنا شروع کرتے رہے۔ کچھ دنوں تک یہ سلسلہ رہا۔ ہجرت کے دوسرے سال جب جنگ بدر پیش آئی تو دیکھا اب کوئی چارہ کار نہیں ہے، تو باضابطہ اس نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا۔
حالانکہ وہ دل سے ایمان نہیں لایا، زبانی ایمان کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ زبانی ایمان کا نتیجہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی ہو یا اس کے ساتھی فجر کی جماعت بھی نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ آج پکا مسلمان ہے، دین کا ٹھیکیدار ہے، جماعت کا سربراہ ہے، زمانے کا بہترین خطیب و مقرر ہے، لیکن فجر کی نماز اس کی عام طور سے چھوٹتی اور ضائع ہوتی ہے۔ وہ منافقین تھے، اپنا نفاق کو چھپانے کے لیے ایک وقت کی جماعت سے غیر حاضر نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ جو انسان نماز کی جماعت سے غیر حاضر ہوتا 3 وجہوں میں سے ایک وجہ مانی جاتی تھی۔ یا تو سخت بیمار پڑا ہوا ہے، مسجد آنے کی ہمت نہیں ہے، یا تو سفر میں گیا ہوا ہے، مسجد آ ہی نہیں سکتا، اور تیسرا وہ منافق ہو گیا، دین سے پھر گیا ہے، اس لیے مسجد نہیں آتا ہے۔ میں صرف یہ سنا کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، گریبان جھانکیے اور فیصلہ کر لیجئے اس زمانے کے منافقوں کا حال اور آج کے مسلمانوں کا حال، اور اس کے بعد آپ کہیے گا کہ ہماری مسجدیں محفوظ رہے اور ہماری عبادت گاہیں حفاظت کی نگاہ سے دیکھی جاتی رہے۔ اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو منافقین اپنے نفاق کو چھپاتے تھے، بظاہر مسجدوں میں آ کر نماز کی پابندی بھی کیا کرتے تھے۔ یہ منافقین مدینہ کے مشرکین میں سے پیدا ہوئے، یہ مسلمانوں میں نہیں ہے۔ وہ پہلے ان کے اندر نفاق تھا اور انہوں نے باضابطہ اس نفاق کو چھپایا اور بظاہر اسلام کو قبول کر لیا۔ کوئی مسلمان منافق نہیں ہوتا، بلکہ منافق تھا جو مسلمان بن کے سامنے آیا تھا۔ یہ مشرکین مکہ میں تھے۔ تیسری جماعت جو مدینہ میں تھی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آیا تھا، وہ مدینہ کے بالکل قریب علاقوں میں یہود، جسے یہود مدینہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ میں یہودیوں کی 3 جماعتیں تھیں، بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ یہودیوں کی 3 جماعتیں تھیں۔ بہرحال تو تیسری جماعت، تیسرا گروہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ مدینہ پیش آیا، وہ یہودیوں کی جماعت ہے اور یہودیوں گروہ ہے۔ یہودیوں کا معاملہ اس وقت سے لے کے ابھی تک کیسا ہے، ہلکا سرسری جائزہ پیش کرتا ہوں۔ یہ تاجر پیشہ انسان شروع سے رہا ہے، حضرت اسحاق کی اولاد میں ہے۔ حضرت اسحاق کو غلام علیم کہا، جانکار لڑکا، علم والا لڑکا اللہ نے کہا ہے۔ تو جانکاری، علم و معرفت، حکمت و دانائی ان کی گھٹی میں پلائے گی، لیکن اس کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ مدینہ ارد گرد میں یہی لوگ تاجر، تجارت پیشہ تھے، کپڑے کی تجارت، غلے کی تجارت، کھجور کی تجارت اور اس کے ساتھ ساتھ شراب کی تجارت بطور خاص یہ کیا کرتے تھے۔ اور علاوہ ازیں جنگ کی آگ بھڑکانے میں ماہر استاد تصور ہوتے تھے۔ کسی علاقے کو سکون سے رہنے نہیں دینا ان کا کام تھا۔ دیکھا پرسکون علاقہ ہے، وہاں کی قبائلی بستیوں میں یا قبائلی علاقوں میں 2 جماعتوں کے درمیان تفریق کرنا ان کا تر امتیاز تھا۔ ان کے خلاف ورغلا دیا، ان کے خلاف ورغلا دیا، دونوں میں لڑائی کرا دی اور یہ اپنا سامان بیچنا شروع کر دیا۔ آج بھی دادا گیری کرنے والے ملک کا یہی کام ہوتا ہے۔ بہرحال تو سامان بچوانا شروع کیا، اپنا سامان بچوایا، بیچا اور ان سے مال حاصل کرنا شروع کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ان کے پاس مال نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرض کے طور پر یہ مال تمہیں دیتے ہیں، لے لو، فلاں زمین، فلاں باغ، فلاں علاقہ ہمارے یہاں گروی رکھو۔ سود خاروں کا یہی طریقہ آج بھی ہے۔ مال آپ کو دیتا ہے کسی کام میں لگانے کے لیے، کوئی چیز آپ کی گروی رکھ لیتا ہے، اتنے دنوں تک آپ نے مال جمع نہیں کیا، وہ مال ہمارا ہو جائے گا، وہ زمین ہماری ہو جائے گی۔
اس جائیداد میں ہمارا قبضہ ہو جائے گا وغیرہ ذالک۔ یہ سلسلہ آج بھی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہاں غیر مسلم یہودی کرتے تھے، آج یہاں مسلمان بھی کرتے ہیں۔ تو یہودیوں کا کام کیا تھا؟ آپس میں لڑوا دینا اور لڑانے کے لیے سامان حرب و ضرب کا بیچنا، اور علاوہ ازیں کسی آدمی کے پاس مال نہ ہو اسے بطور قرض کے مال دینا اور اس سے سود در سود حاصل کرنا۔ اور یہ کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ امی لوگ، ان پڑھ لوگ، ان لوگوں کے مال کھانے میں ہم پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ سامان بیچا بھی تو دگنا تین گنا فائدہ کر کے بیچا، اور علاوہ ازیں سود در سود کا نظام اس نے قائم کیا۔ تو تین قسم کے لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اول پہلے میں مدینہ پہنچتے ہوئے سابقہ پیش آیا، مسلمانوں سے، مشرکین مدینہ سے اور یہودیوں سے۔ اگر کسی انسان کو صحیح ریاست بنانا ہو، اپنے عوام کو خوش رکھنا ہو، آرام و سکون کی دولت سے مالا مال کرنا ہو، امن و شانتی وہاں بحال کرنا ہو، تو کرنا کیا چاہیے؟ آج ہمارے پاس سیرت النبی موجود ہے، لیکن سیرت النبی پڑھنے کے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ سیرت النبی کی روشنی میں ریاست مدینہ قائم کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ ملک کا وزیر اعظم بنتا ہے، ریاست مدینہ کا نام بھی لیتا ہے، لیکن ریاست مدینہ کے لیے تعمیر کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے حربے استعمال کیا تھا، ان طریقوں کو اختیار کرنے کی انسان کوشش بھی نہیں کرتا ہے۔ اب سمجھ سکتے ہیں، پڑوسی ملک میں ریاست مدینہ کا نام بھی دیا گیا۔ تو کیسی ریاست ہے بھائی؟ جہاں ساری چوری چماری عیاری مکاری ہو رہی ہو، لیکن نام ریاست مدینہ کا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بہرحال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، یہاں لوگوں سے سابقہ پیش آیا، آمنا سامنا ہوا، کہا کہ یہاں کے لوگوں کو جب تک امن میسر نہیں ہوگا، یہاں کے لوگوں کا دل جیتا نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے امن کی بحالی کے لیے تینوں جماعت کے لوگوں سے ان کے اصول و نظریے کے مطابق آپ نے بات کی، اور بطور خاص یہ بات آئی، ہم جتنے لوگ بھی مدینہ میں ہیں، ایک چھوٹی سی ریاست عمل میں آئی ہے، اس چھوٹی سی ریاست پر لوگوں کی نگاہ بد لگی ہوئی ہے، یہاں کے بھائی چارہ کو ختم کرنے کی ناپاک سازشیں ہو رہی ہے، یہاں کا مال لوٹ لینے کا بھی لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہو رہا ہے، یہاں کی عزت و آبرو اور ناموس کو برباد کرنے کی بھی سازشیں ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہم تمام لوگ مل کر یہ تہیہ کریں کہ مدینہ پر اگر کسی جانب سے حملہ ہوتا ہے تو بلا کسی مسلک و مذہب کے اختلاف کے اس حملہ آور کا ہم سب مل کر مقابلہ کریں گے۔ یہ ہے ریاست مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے بھی سمجھوتا کیا، مشرکوں سے بھی سمجھوتا کیا، اور مسلمانوں سے بھی سمجھوتا کیا۔ اس حقیقت کو سامنے رکھیے، آج کوئی آدمی کلمہ توحید کی بنیاد پر یا کلمہ رسالت کی بنیاد پر توحید و سنت کا علمبردار بنتا ہے، وہ سب سے پہلے کفر کا گولا اپنے گھر میں داغتا ہے۔ باپ نے بات مان لی الحمدللہ، نہیں مانا پکا کافر، ماں نے تسلیم کر لیا الحمدللہ، نہیں مانا پکی مشرکہ، بھائی بہنوں نہیں مانا پکا منافق۔ آپ گھر کا نظام درست نہیں کر پاتے ہیں، علاقے کا نظام کیسے درست کر سکیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کو بھی سنبھالا ہے، علاقے کو بھی سنبھالا ہے، اور دور دور تک اپنے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ کیسے؟ آپ نے قول سے بھی کیا ہے، گفتار سے بھی کیا ہے، اور کردار سے بھی کیا ہے۔ تو یہودیوں سے بھی معاہدہ کیا، ہم سب لوگ مل کر یہاں آرام سکون کے ساتھ رہیں گے، آپ بھی آسمانی کتاب کے ماننے والے ہیں، اپنے آسمانی شریعت پر عمل کیجئے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم اپنی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، لیکن سیاسی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے
ہم لوگ یہاں سب سکون اور راحت کی سانس لیں گے اور کسی انسان کو یہاں ہنگامہ آرائی کرنے کی یاد نہیں دیں گے۔ سب نے کہا الحمدللہ اچھی بات ہے۔ تو مشرکین سے بھی سمجھوتا ہوا، یہودیوں سے بھی معاہدہ ہوا، اور مسلمان تو آپ کے ساتھ میں تھے ہی۔ اگر کوئی انسان کسی علاقے میں راحت و سکون برقرار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مشاہدہ، معائنہ کرنا، مطالعہ کرنا ازحد ضروری ہے، تاکہ اسی سیرت النبی کے آئینے میں اپنے حالات کا جائزہ لے اور اپنے علاقے کی اصلاح کرنے کی کوشش کر سکے۔ یہ سی بات یاد رکھیں، مسلمانوں کا سیاسی شعور اگر ابھی تک بیدار نہیں ہوا ہے تو انہیں اپنے اندر سیاسی شعور بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ لاٹھی ڈنڈا ڈھوئے پھرنے کی حاجت نہیں ہے۔ آج برسا برس ہمارا وہی کام ہو رہا ہے، اور ہم ہیں کتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ذہنی اور فکری غلامی سے دوچار ہیں۔ کبھی آزادی کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اور کبھی اس سلسلے ہماری کوشش ہوتی بھی نہیں ہے، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ایک آدمی جہاں بھی ہوگا وہ امن کا پیامبر ہوگا، اصلاح کی کوشش کرنے والا ہوگا، وہ ہجرت کر کے کہیں سے آیا ہو، یہ یہاں کے رہنے والا ہو، اس کی دینی ذمہ داری بنتی ہے۔ جو کتاب اللہ نے کہا، جو سنت رسول اللہ نے بیان کیا، وہ کتاب و سنت کا علمبردار بن کر اپنے اور دوسروں تک اس پیغام کو پہنچا کر علاقے کے لوگوں کو امن و شانتی عطا کیا جائے۔ لیکن کون ایسا ہے؟ آج مسلمانوں کے سلسلے میں بدگمانی پھیلا دی گئی، یہ بڑے دہشت گرد ہیں، یہ بڑے شدت پسند ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ بنیاد پرست ہے، یہ فلاح ہے، یہ لگا ہے۔ لوگوں کو جھوٹ بولنے کا موقع دیا گیا، بولتے چلے گئے، ہم اس کی صفائی بھی نہیں کر پائے، جس کی صفائی عملی طور سے ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہم کبھی اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ بہرحال تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، ان تین قسم کے لوگوں سے آپ کا سابقہ پیش آیا، ان کا سامنا ہوا، آپ نے تینوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کیے، اور نتیجے کے طور پر ہٹی قوم، یہودی جیسی ہٹی قوم، ضدی قوم، ہٹ درم قوم کے ساتھ بھی آپ نے معاہدہ کیا ہے۔ ایسا معاہدہ تھا، وہ تاریخ کتاب میں وہ چیز موجود ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ بعد میں لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا، جب تک الحمدللہ اسلامی ریاست مضبوط ہو چکی تھی اور کسی انسان کی جانب سے اٹھنے والی ٹیڑھی نگاہوں کو نوچنے کے لیے تیار ہو چکی تھی، الحمدللہ۔ یہاں پر ایک بات سنا دے آپ کو، ان یہودیوں میں سے ایک یہودی جو بہت بڑے عالم تھے، عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودی کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ کے اوصاف کو دیکھنے کے بعد ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم نے تورات و انجیل میں، تورات میں پڑھا ہے، دیکھا جائے اس کی مناسبت سے یہ نبی اسی انداز کے تو نہیں ہے۔ وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سوالات کیے، ان سوالوں کا جواب سوائے نبی کے کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ آپ نے جواب دیا، انہوں نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، ایمان قبول کر لیا۔ لیکن باضابطہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہود بڑی ضدی ہٹ درم قوم ہے، بات میں بدل جانا ان کا پیشہ ہے، اس مناسبت سے یہودی قوم کے درمیان میرا رتبہ کیا ہے پہلے معلوم کر لیجئے، اور پھر اس کی بات دیکھیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن سلام پردہ کے پیچھے ہیں، ایک گھر میں جمع پردہ کے پیچھے ہیں، یہودیوں کے بڑے سرداروں کو بلایا گیا کہ کیف فیکم عبداللہ بن سلام، اچھا بتاؤ تمہارے درمیان عبداللہ بن سلام کا کیا مقام ہے؟ کہا وہ ہمارے بہتر انسان ہیں، بہتر انسان کا باپ ہے، وہ ہمارے امیر ہیں، ہمارے امیر کا باپ ہے، وہ ہمارے شریف ہیں، وہ شریف کا باپ ہے، وغیرہ ذالک، بڑی لمبی چوڑی تعریف کی۔ تو تعریف تو کر دیا کہ عبداللہ ابن سلام اس لائق تھے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر وہ ایمان قبول کر لے، بولا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عبداللہ ابن سلام جیسے عالم ایمان قبول کر لے۔ پردہ سے باہر آئے، انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔
کلمے کو دہرایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہی یہودیوں نے کہنا شروع کیا یہ ہم میں سب سے بدبخت انسان ہے، بدبخت انسان کا بیٹا ہے، یہ برا انسان ہے، یہ برا انسان کا بیٹا ہے، اس کا خاندانی برا وغیرہ تھا۔ فوراً تبدیلی آ گئی۔ اندازہ لگائیے، انسان جب کسی سے متعلق نفرت کرتا ہے تو نفرت کا انداز یہ ہوتا ہے، اور جب کسی سے الفت و محبت کرتا ہے الفت و محبت کا یہ انداز ہوتا ہے۔ اگر یہ واقعی ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر کسی غلط نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے تو انسان پلٹی مار دیتا کہ فوراً اچھا کہا اور فوراً خلاف کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، عام طور سے دیکھا جاتا ہے جب تک کسی کے ہاں میں ہاں ملائیے گا بڑی تعریف آپ کی ہوتی ہے، اور جہاں ہاں میں ہاں ملانا چھوڑ دیا اب بڑی مذمت بیان آپ کی ہوگی، ہر جگہ آپ کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اب کس کا طریقہ لے کے ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمیں اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال تو مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کا سابقہ پیش آیا، اور سب کا دل آپ نے جیتا ہے، اسی میں دعوت کا کام کیا۔ ہجرت کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ مکہ سے جا کے مدینہ میں آرام سے چادر تان کے سوئیں گے، نہیں، مقصد یہ تھا کہ وہاں جانے کے بعد مزید اور زیادہ سے زیادہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں گے کہ جس کے نتیجے میں اللہ اس کے رسول کے پیغام کا پرچار ہو سکے اور لوگوں تک پہنچ سکے، ایمان کی دعوت سے اور اسلام کی دعوت سے لوگ بہرور ہو سکے۔ آج بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ایمانی جذبہ پیدا کریں اور قرآن و حدیث کی دعوت کو عام کرنے کے لیے سنت رسول کا سہارا لے کر کوشش کریں۔ یقیناً اللہ اس کے خاطر خواہ فائدے ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ جب تک اللہ ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں، الہی جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔